اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے جو ہے وہ آیت نمبر 13 میں کچھ ہدایت پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ویسے ہی جیسے کہ وحی کی تھی پہلے انبیاء کرام کے اوپر، عیسیٰ پہ، موسیٰ پہ، نوح علیہ السلام پہ، ان سب پہ جو وحی کی تھی وہی پیغام جو ہے وہ آپ کو دیا تھا۔ اور وہ پیغام کیا تھا؟ وہ پیغام یہ تھا وَأَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ، دین قائم کرنے کا، وَلَا تَتَفَرَّقُوا، اور اس پہ تفرقہ مت کرنا۔ پیغام وہی ہے، لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے۔ وہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہی جو ہے وہ تمام نبی کہ دین ایک ہی ہے شروع سے۔ ہاں راستے مختلف تھے، جیسے میں نے کل ڈیٹیل میں بھی جو ہے وہ عرض کیا کہ جیسے آدم علیہ السلام کے بیٹے بیٹی کا دونوں کا آپس کا نکاح جائز تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک ہی وقت میں دو بہنیں جو ہیں وہ زوجیت میں تھیں، اس طرح اور بہت ساری چیزیں تھیں۔ وہ چیزیں آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جو ہے وہ معاشرہ ترقی کرتا گیا ویسے ویسے کر دے گی۔ راہ ڈفرینٹ تھے لیکن دین ایک ہی تھا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمام انبیاء کرام آپس میں سوتیلے بھائی ہیں، ہماری مائیں مختلف ہیں، ہمارا باپ ایک ہے، شریعت ڈفرینٹ تھی، یہ سب کچھ اکٹھا کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا گیا۔ تو بیسک لیسن یاد رکھیے کہ ان اقیم الدین، کہ دین قائم کرنا ہے۔ جہاں پہ قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے بس قائم کرنا ہے، جہاں نہیں ہے وہاں قائم کرنا، جہاں ہے اس کو برقرار رکھنا ہے۔ فَلِذَٰلِكَ، پس لیے اسی کے، کس کے لیے؟ اقیم الدین، دین کے قائم کرنے کے لیے، فدعو، پکاریے، دعوت دیجیے۔ یہ وہ ہے جس کے لیے جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ بھیجا گیا ہے۔ فَلِذَٰلِكَ فَدْعُوا، پس اسی کے لیے پکارو، اسی کے لیے جو ہے وہ اعلان کرو۔ کس کے لیے؟ اقیم الدین، اللہ کا دین قائم کرنے کے لیے۔ وَاسْتَقِمْ، اور ثابت قدم ہو جاؤ اور پکے ہو جاؤ، کس کے اوپر؟ کما امرت، جو حکم کیا گیا تجھے، جیسا کہ حکم کیا گیا تجھے۔ کیسے حکم کیا گیا؟ یہ ہمیں بتا دیا گیا، اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ کوئی اس میں جو ہے وہ فرق نہیں کرنا، اس کو جو ہے وہ تفرقے میں نہیں پڑ جانا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کر ڈالنا۔ جو ایک یہ لائن کھینچ کے دی گئی ہے، ڈرا کی گئی ہے، اس لائن کے اوپر چلنا، جیسے حکم کیا گیا ہے ویسے ہی کرنا، اس کے علاوہ کوئی چیز اس میں نہیں۔ لوگ جتنا مرضی اس میں بدعات شامل کرنا چاہیں ان کو نہیں ماننا، لوگ اس میں سے کچھ نکالنا چاہیں تم اس کے اوپر قائم رہنا۔ یہی وہ پیغام ہے جو انبیاء کرام کا تھا۔ اور جب بھی انبیاء کرام یہ پیغام لے کے آئے، لوگوں نے آگے سے یہ کہا کہ نہیں، ہماری راہ پہ ساتھ چل لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر دی گئی تھی کہ کچھ ایک سال جو ہے وہ ہم آپ کے رب کی عبادت کرتے ہیں، ایک سال جو ہے وہ آپ ہمارے بتوں کی کر لیجئے۔ یا جیسے جو ہے وہ ہم نے پڑھا تھا ان کے بارے میں، یہود و نصارہ کے بارے میں کیا فرمایا گیا تھا؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ، کہ نہیں راضی ہو سکتے تجھ سے یہود و نصارہ یہاں تک کہ تو ان کے دین میں چلا جائے، تم ان کی بات مان لو۔ تو یہاں پہ کسی کی بات مت ماننا، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ۔ آج بھی ہم جب یہ بات کرتے ہیں توحید کی تو پھر جبہ اور دستار والے آ کے جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے پیچھے چلو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اور وہ سیدھا راستہ کس کا راستہ ہے؟ وہ دکانداری کا راستہ ہے، وہ اس پاپی پیٹ کا راستہ ہے، وہ توحید کا راستہ نہیں نظر آتا ہمیں وہاں پہ۔ تو یہاں پہ تو کہہ دیا گیا بڑی کلیئرٹی، فَلِذَٰلِكَ، پس اسی کے لیے پس تم پکارنا، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور اس پہ قائم رہ جانا، ٹھک جانا جس کا حکم تجھے دے دیا گیا۔ حکم ہمیں کیا دے دیا گیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور نہ تو اتباع کرنا، پیروی کرنا، اخواہ کس کو کہتے ہیں؟ خواہشات کو، ان کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا، وہ جو مرضی کہتے رہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کس میں ہوئی؟ اس قرآن اور سنت کے اوپر چلنے میں۔ ہم یہاں پہ جتنی اتباع اس میں نہیں ہے کہ ہم ان کے نام پہ میلاد مناتے رہیں، ان کے نام پہ جلوس نکالتے رہیں، ان کے نام پہ نعرے لگاتے رہیں، لیکن محمد کی بات جب کی جائے تو اس کو نہ مانیں، یہ اتباع نہیں ہے۔ اتباع یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہا منو ان، اس کے اوپر جو ہے وہ سر جھکا دینا ہے۔
اس کے علاوہ اگر کوئی بھی کچھ کہتا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ پیغام ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کے پیچھے مت چلنا، جو بھی وہ کہیں ان کو چھوڑ دینا، نہ دین میں کوئی چیز آ سکے، نہ دین میں سے کوئی چیز نکل سکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا اس دن؟ اليوم اکملت لکم دینکم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے سے 82 دن پہلے حجت الوداع کے اوپر جو آیت اتری تھی، اليوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا، آج کے دن میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت جو ہے وہ تمام کر دی، اور اس دین کو میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا۔ پھر اس آیت کو کیوں بھول جاتے ہیں ہم کہ دین تو مکمل ہو چکا 1450 سال پہلے، اللہ نے لکھ کے ہمیں بھیج دیا کہ وہ نعمت جو آدم علیہ السلام سے جو ہے وہ کی شکل میں شروع ہوئی تھی، آج کے دن وہ مکمل کر دی میں نے تمہارے لیے، اور تمہارے لیے کون سا دین اسلام پسند کیا؟ اسلام دین جو ہے پسند کیا۔ اب اس دن میں دین جب مکمل ہو گیا، اللہ نے پیغام بھیجا اللہ کے رسول کے پاس، پھر ہم کیوں اس میں دین میں جو ہے وہ دائیں بائیں چیزیں جو ہیں وہ لاتے ہیں؟ کیوں ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ یہ دین جو آ جائے؟ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، مت ماننا ان کی خواہشات کو، وَقُلْ، اور کہہ دینا، آمنتو، میں ایمان لایا۔ کس پر ایمان لایا؟ بما انزل اللہ من کتاب، جو اتارا اللہ نے کتاب میں۔ تو یہ ایک مختصر سی بات ہے، اور یہی ہماری زندگیوں کا احاطہ کرتی ہے کہ میں ایمان لایا کس پر؟ اس اللہ کی کتاب کے اوپر۔ اور پھر میں صرف ایک لوری نہیں سنانے آیا، ساتھ یہ بھی کہا گیا وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، کہ میں انصاف کروں درمیان تمہارے۔ لِأَعْدِلَ، کہ میں انصاف کروں، عدل کروں درمیان تمہارے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہونے، جو صحیح ہے وہ صحیح کھول کے رکھوں، جو غلط ہے اس کو غلط میں جو ہے وہ ڈیفائن کروں۔ اب اگر اس میں لوگ نہیں مانے تو پھر جواب دے دیجئے ان کو، اور وہ جواب کیا ہے؟ اللہ ربنا، اللہ ہے ہمارا پروردگار، اور ربکم، وہ ہمارا بھی رب ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے۔ تم نہیں مانتے نہ صحیح، تم اس کے علاوہ اوروں کو رب مانتے ہو، تمہارے کہنے سے رب بدل نہیں جانا، تمہارے کہنے سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملک میں کوئی جو ہے وہ کمی نہیں آ جانی، وہ رب بدل نہیں جانا، وہ ہمارا بھی رب ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے۔ پھر ٹھیک ہے، لنا اعمالنا، ہمارے اعمال ہمارے پاس ہیں، وَلَكُمْ اعمالکم، تمہارے اعمال تمہارے پاس ہیں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ تو یہاں پہ ٹھیک ہے، اگر تم نے نہیں ماننا اس بات کو کہ وہ رب نہیں ہے تمہارا، اللہ ہے، الہ ہے لیکن رب نہیں ہے، لیکن وہی رب ہے، تمہارے ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر ٹھیک ہے، جو ہم کر رہے ہیں وہ ہمیں کرنے دو، جو تم کر رہے ہو تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، لا حجت، کوئی لڑائی نہیں ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، لا حجت بیننا و بینکم، کوئی دلائل حجت نہیں، کوئی لڑائی نہیں ہمارے اور تمہارے درمیان۔ کیا ہوگا؟ اللہ یجمع بیننا، اللہ ہمیں اکٹھا کر لے گا، پھر یجمع، جمع کر لے گا، اکٹھا کر لے گا، بیننا، درمیان ہمارے، ہمیں کس دن؟ روز محشر، اللہ ہمیں اکٹھا کرے گا، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، وہاں پتہ لگ جائے گا صحیح پہ کون ہے، وہاں جو ہے وہ فیصلہ ہمارا جو ہے وہ کر دیا جائے گا۔ تو یہاں پہ کلیئرٹی کے ساتھ کہ جو مجھے حکم دیا گیا ہے، میں صرف ایمان لاتا ہوں اس اللہ کی کتاب پر جو اللہ نے اتارا ہے، اسی پر ایمان لاتا ہوں، اور میں عدل بیان کرتا ہوں تمہارے لیے، وہ میرا بھی پروردگار ہے، ہمارا بھی پروردگار ہے، تمہارا بھی ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں۔ میں اکثر وہ ایک بات جو ہے وہ دہرایا کرتا ہوں کہ وہ ایک شخص تھا جو دہریہ تھا، جس کو آخرت کے اوپر کوئی یقین نہیں تھا، دنیا میں وہ بہت بڑا جو ہے وہ سائنسدان تھا، بہت کچھ تھا، بس ایک لمحے نے اس کی جو ہے وہ زندگی بدل دی۔ وہ ایک شخص آیا جب اس کے گھر دودھ دینے کے لیے، تو اس نے اسے کہا کہ پانی پی لو، اس نے کہا نہیں میں روزے سے ہوں، انہوں نے کہا یہ روزہ کیوں رکھا ہے؟ اس نے کہا میری اللہ نے حکم دیا ہے، نہیں رکھو گے تو کیا ہوگا؟ میرا اللہ مجھے سزا دے گا۔ کب سزا دے گا؟ اللہ روز محشر مجھے مارے گا۔ وہ کون سی آخرت؟ انہوں نے کہا چلیں ایک بات کرتے ہیں، اگر تو یہ ایسے ہی ہے اور ایسے نہیں بھی ہے، دونوں صورتوں میں موازنہ کر لیجئے، اگر تو ایسے ہی ہے جیسے تم کہہ رہے ہو تو مجھے کوئی فرق پڑا؟ میں نے ایک روزہ ہی رکھا ہے نا، میں شام کو کھول لوں گا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اور اگر ایسے ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ روزے آخرت ہے اور اس دن حساب ہونا ہے، پوچھ گچھ ہونی، پھر تمہارا کیا حال ہوگا اس دن تم پہ کیا جواب دو گے؟
تو وہ بات ایسی دل میں گر گئی کہ اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے اور بہت بڑے عالم ٹھہرے جو بتایا جاتا ہے کتابوں میں. بٹ لیکن بات سمجھنے آنے والی ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں آخرت نہیں ہے تو پھر ہماری زندگیوں میں تو کوئی ہمارے لیے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. بٹ اگر ہے جیسے قرآن نے بتایا ہے تو پھر جو ہے وہ پھر جو نہیں مانتے ان کا انجام کیا ہوگا. یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے ہمارے لیے. تو ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں, ہمارے ساتھ ہیں. لا حجت بیننا و بینکم, ہمارے تمہارے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہے. اللہ پھر اکٹھا کرے گا, اسی کی طرح ہم لٹائے جائیں گے, فیصلہ وہاں پہ جو ہے وہ ہو جائے گا. اور کہہ دیجئے, آپ کیا کہہ دیجئے, وَقُلِ الْحَقُّ, یہ ہے حق, من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے. سورہ کاف میں آج بھی پڑھ کے آئے ہوں گے ہم. کہہ دیجئے یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ, اور جس کا دل چاہتا ہے وہ مان لے, اس کو ایمان لے آئے. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ, جس کا نہیں دل تک کرتا نہ سے, پھر نہ مانو, اللہ کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے, وہاں پہ جو ہے وہ ہوگا. اب جو کچھ نازل کیا گیا ہے ہمیں تو حکم دیا گیا کہ اسی کی تلاوت کرنی ہے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب, پڑھو اس کو جو تمہاری طرف تمہارے رب نے نازل کیا ہے کتاب. تو یہ کتاب ہمارے سامنے ہے. اس کتاب کو کتنا کا ساتھی بنا لیا ہم نے, کتنا کتاب جو ہے وہ ہماری دلوں میں جو ہے وہ گر کر گئی, کتنا جو ہے وہ ہم اس کی بات مانتے ہیں. تو ہمیں تو ایک ہی پیغام دے گیا, اتلو, پڑھیے اس کو, تلاوت کیجئے اس کی, سمجھیے اس کو, اس پہ عمل کیجئے. یہ وہی پیغام ہے جو یہاں پہ اس شکل میں جو ہے وہ دیا گیا. والذین, اور وہ لوگ, یحاجون, جھگڑا کرتے ہیں, جو جھگڑا کرتے ہیں, فی اللہ, اللہ کے بارے میں, من بعد ما مستجیب لہ حجتہم. ہوا کیا تھا کہ جس سے کچھ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دینا شروع کیا تو کچھ تو انڈیویجولزم پہ جس سے کوئی مسلمان ہو جاتا. اب ہوتا کیا ہے کہ آج کے دور میں بھی اگر کوئی بدعت چھوڑ دیتا ہے تو ہت کے راستے پہ چل پڑتا ہے, سب سے پہلے اس کے گھر والے اس کے سامنے کھڑے جاتے ہیں, تو بہت زیادہ سیاںا ہے, تیرے پاس بہت زیادہ علم ہے, ہمارے پیو دادے جو ہیں وہ بیوقوف تھے جو یہ کرتے رہے ہیں, یہ کر, وہ نکلتا ہے اس راہ پہ اس کو نکلنے نہیں دیا جاتا. اسی طرح جب وہاں پہ اس وقت کوئی مسلمان ہو جاتا تو اس کے ماں باپ سارے جو ہیں وہ اس کے جو ہے وہ ایموشنل بلیک میلنگ شروع ہو جاتی, تھریٹس آتی, مارا جاتا, پیٹا جاتا ان کو. جیسے ایک صحابی کے بارے میں ہے کہ ایک صحابی کو مجھے ان کا نام نہیں یاد آ رہا, اپنی والدہ سے بڑی محبت تھی, مسلمان ہو گیا. ان کی والدہ نے جو ہے بھوک ہڑتال کر دی. انہوں نے کہا میں نے کھانا نہیں کھانا جب تک جو ہے یہ واپس نہیں آتا. انہوں نے کہا ماں جی کھانا کھا لیں, اگر آپ کے کھانا کھانے کی یہ شرط ہے کہ میں یہ دین چھوڑ دوں تو میں یہ دین نہیں چھوڑ سکتا, آپ مرتی ہیں تو مر جائیں. تو جب دین آ چکا, یہ تو تھا انڈیویجولزم, اور اجتماعیت کے طور پہ بھی تھا. کیا تھا, معاشی بائیکاٹ کر دیا جائے. شیب ابی طالب میں کیا ہوا تھا, آپ محصور ہو گئے تھے, آپ کا بائیکاٹ کر دیا گیا تھا. اسی طرح اس وقت جو ہے وہ کہ کسی کے ساتھ کوئی سودے بازی نہیں ہوگی, کوئی کاروبار نہیں ہوگا کسی کے ساتھ. تو یہ کارنر کرنے کی سکیمیں ہوتی ہیں کہ اگر کچھ لوگ مان گئے ہیں اس کو تو والذین یحاجون فی اللہ, جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں, من بعد بعد اس کے کہ جو مان چکے, جو قبول کر چکے, لہو حجتہم, دلیل ان کی. داحضۃ, داحض لفظ کس سے ہوتا ہے, اس کا معنی ہوتا ہے بیسیکلی لغوی معنی ہوتا ہے پھسلنا, کمزور ہونا. جو یہ دلیلیں دیتے ہیں اللہ کے سامنے, یہ ان کی دلیلیں جو ہے وہ انتہائی کمزور ہیں. جو یہ حجتیں بیان کرتے ہیں ان کے لیے کہ بعض آجو تم ایسے نہ چلو, ہمارے باپ دادا جو ہے وہ زیادہ عقل مند تھے, وہ ہمیں بتا گئے, اس کی بات مانو. تو یہ جو دلیلیں دیتے ہیں, دلیلیں کیا تھیں, کبھی کسی کو واپس آتے دیکھا ہے وہاں سے؟ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ دوبارہ جب مٹی ہو گیا, ریزہ ہو گیا, چورا ہو گیا, کیسے ہوگا, کبھی دیکھا ہے کوئی؟ نہیں ہو سکتا. تو اللہ تو بار بار ہمیں جو ہے وہ مثالیں دیتا ہے. ہمارے سامنے یہ درخت, یہ کائنات کے جو درخت ہیں, جو جتنی نباتات ہیں, یہ ساری کیا ہوتی ہیں, ریزہ ہو جاتی ہیں. جیسے خزاں آتا ہے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے, اور پھر اس کے اوپر بہار آتی ہے, پھر کونپلیں پھوٹتی ہیں, پھر ان میں زندگی کی لہر دوڑتی ہے. تو یہ جتنی دلیلیں دے رہے ہیں عند ربہم, ان کے رب کے نزدیک یہ بہت ہی کمزور دلیل ہے. اور وہ جو لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں, بعد اس کے کہ اس کے اوپر جو کچھ لوگ دلیل کر لے, حجتہم, دلیلیں ان کی, حجتیں ان کی, داحضۃ, بہت کمزور ہیں, نکمی ہیں, ضائع ہونے والی ہیں. وعلیہم عند ربہم, ان کے رب کے ہاں, وعلیہم غضب, اور ان کے اوپر ان کے رب کا غضب ہے, غصہ ہے, جو اس کے مین میخ نکالتے ہیں, جو اس میں جو ہے وہ کج بحثی کرتے ہیں, اس میں جو ہے وہ اپنے معنی دینے کی کوشش کرتے ہیں,
اس سے جو ہے وہ اپنے مفہوم نکالتے ہیں. جو وہ دلیلیں دیتے ہیں وہ دلیلیں انتہائی کمزور ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے. وَعَلَيْهِمْ غَضْبٌ، ان کے اوپر اللہ کا غضب ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور لیے ان کے سخت عذاب. اس لیے کہا جاتا ہے قرآن کو خود پڑھو، خود سمجھو اور خود سمجھ کے عمل کرو. ہم کسی کے مفہوم پہ مت جائیں. ہم خود کیا، ہم انگریزی نہیں پڑھتے؟ ہم نے کیا ماسٹر ڈگریز کر لی، پی ایچ ڈیز کر لی، ہم نے کیا کچھ نہیں کر لیا. کتنا ٹائم دیا ہم نے اس عربی کو سیکھنے کے لیے. ہم سیکھیں، اسی طرح پڑھیں. یقین مانیے کہ جب ہم اس کو اپنی زبان میں پڑھتے ہیں نا قرآن کو، اس کے پڑھنے کا سواد ہی وکھرا ہوتا ہے. جب ہم اپنی پنجابی لینگویج میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں نا، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی اصل بات یہ ہے کہ ہماری مدر ٹنگ چونکہ پنجابی ہے، اردو ہے، تو جب ہم اس میں اس زبان میں اس کو پڑھیں گے نا، تو یہ اندر تک اترتا ہوا آپ کو محسوس ہوگا. کوشش تو کریں ہم. تو جو لوگ دلیلیں نکالتے ہیں، اس میں کچھ بحثیاں کرتے ہیں، اپنی جو ہے وہ چیزیں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے کچھ جیسے یہ تو 1400 سال پہلی کتاب ہے، اس کے مطابق چلا نہیں جا سکتا آج. اس کے مطابق یہ کیا بات ہوئی، پردہ کرنے کا حکم دے دیا؟ یہ تو دقیانوسی لوگ ہیں. یہ کیا بات ہوئی، 7-8 بجے جو ہے وہ سو جائیں، عشاء کے بعد سو جائیں؟ دکانیں کون کھولے گا؟ 12 بجے تک جو ہے وہ دکان جو ہے وہ کھلنی. اللہ کے رسول نے تو کہا کہ صبح فجر کے بعد جاؤ اور جا کے جو ہے وہ پہلے کھول لو، اللہ رزق میں برکت خود ڈال دے گا. صرف یہ ہے کہ ہمیں اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے. ہمیں بھروسہ ہے مارکیٹ نارمز کے اوپر. ہم کہتے ہیں کہ جب نماز ہوتی ہے تو اللہ کے گھر کا تو طواف بھی رک جاتا ہے. ہماری جو ہے وہ جگہ کیوں نہیں، ہمارا کاروبار کیوں نہیں رکتا؟ ہم کیوں کہتے ہیں اچھا میٹنگ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے؟ ہم اس کا مطلب یہ کہ ہماری پریفرنس وہ نہیں ہوتی، ہماری پریفرنس یہ دنیا ہے. یہ راستہ ہم نے خود ڈٹرمن کرنا ہے. تو جو بھی جو ہے وہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، بعد اس میں کہ لوگوں نے اس کو مان لیا ہے، ان کی دلیلیں انتہائی بودھی ہیں، پھسی ہیں، کمزور ہیں. بس ان کے اوپر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہوگا. تو بات کہاں پہ آگے ٹھہری؟ ربنا اللہ ثم استقام، کہ کہنا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اسی پہ جمے رہنا. وہی حکیم الدین کا سبق جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ پڑھایا گیا ہے. فَلِذَٰلِكَ فَادْعُوا، پس اسی کی طرف بلائیے، اسی کی طرف جو ہے پکاریے. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور جم جائیے اس کے اوپر جس کا حکم دیا گیا آپ کو. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، لوگ جو مرضی کہتے رہیں، جتنے مرضی سہانے خواب دکھاتے رہیں ہمیں، جتنے مرضی جو ہے وہ ڈول باجے جو ہے وہ چلاتے رہیں، بجاتے رہیں اور ہمیں دوسری راہوں پہ لگانے کی کوشش کرتے رہیں، ان کی طرف مت جائیے. مت پیروی کیجیے احواہم. پیروی کرنی ہے تو صرف قرآن کی کرنی ہے، پیروی کرنی ہے تو سیرت طیبہ کی کرنی ہے. اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں ہے ہمارے لیے. مت باقی ساری لوگوں کی خواہشات ہیں، چاہے وہ کتنا ہی بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، جتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، جتنا ہی بڑا شیخ کیوں نہ ہو. اگر اللہ اور اس کے رسول کے منافی کوئی بات کرتا ہے تو ہمارے لیے زیرو ہے. یہاں پہ کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دیا گیا پس اسی کی طرف پکاریے اور جمے رہیے اس کے اوپر جس کا حکم دیا گیا ہے. مت پیروی کیجیے ان کی خواہشات کی، اور کہہ دیجیے میں ایمان رکھتا ہوں کس پہ؟ اس کتاب پہ جو اللہ نے اتاری ہے. جو اللہ نے اس کتاب میں اتارا میں صرف اس پہ ایمان رکھتا ہوں. یہی توحید کا پیغام ہے، یہی لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے، یہی محمد رسول اللہ کا پیغام ہے. اور مجھے حکم دیا کہ میں ان کے درمیان میں عدل کروں. اب عدل کے لیے جو ہے وہ کتنی شرائط دے دی گئی ہیں کہ عدل کرتے ہوئے یہ مت دیکھو کہ یہ میرا رشتہ دار ہے. عدل کے لیے مت دیکھو کہ اس کے بدلے میں اس نے جو ہے مجھے کیا دے دینا ہے، کوئی پیسہ دے دینا ہے، کوئی اور بینیفٹ دے دینا ہے. کسی کی سائڈ نہیں، پھر تکڑی پکڑو اور تکڑی پکڑ کے پورا ترازو جو ہے وہ تولو. اگر کسی سے پیسے لیتے ہو اس کو پورا تول اس کو دو، اور پورا تول کھرا تول دو اس کو، اور ایمانداری کے ساتھ دو اس کو. عدل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف لوگوں کے فیصلے کر دینا، اپنے درمیان جو کچھ بھی معاملات ہیں ان معاملات کو انصاف کے ساتھ کر. اللہ تمہارا بھی رب ہے اور اللہ ہمارا بھی رب ہے. نہیں مانتے نہ صحیح، تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اعمال ہمارے لیے. کوئی لڑائی نہیں ہمارے اور تمہارے درمیان. اللہ جمع کرے گا اور اسی کی طرف ہمیں لوٹانا جانا ہے، پھر فیصلہ ہو جائے گا وہاں پہ جا کے. اور جو لوگ اللہ کے بارے میں بعد اس میں کہ لوگ مان چکے اس کو جھگڑا کرتے ہیں، تو ان کے لیے جو دلیل ان کی ہے داحضۃً، نہایت نکمی ہے، وہ کمزور ہے، وہ ضائع ہونے والی ہے. عند ربہم، ان کے رب کے ہاں. جو اس طرح کی دلیلیں دیتے ہیں وہ اللہ کے ہاں کوئی ان کا جو ہے ویٹیج نہیں ہے، ان کی کوئی وزن نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب ہے ان کے اوپر، اور پھر ان کے لیے جو ہے وہ سخت ترین عذاب ہوگا. پیغام ہمارے سامنے کلیئرٹی کے ساتھ کیا ہے؟ یہی حکیم الدین. اس دین کو ہی قائم کرنا ہے ہم نے، اسی دین کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے یہاں پہ. وہ پیغام جو ازل سے شروع ہوا تھا آدم علیہ السلام کے بعد سے، اس کے بعد سے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ مکمل ہوا، اور ایک کمپلیٹ سٹرکچر کے ساتھ ہمیں دین دے دیا گیا.
شریعت مختلف رہی، لیکن اب جو شریعت تھی وہ شریعت وہی ہے جو رسول شریعت محمدی ہے، اسی کے اوپر چلنا ہے ہمیں اس سے دائیں بائیں نہیں ہونا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے رسول نے کہا تھا آزاد صراط مستقیم، یہ میری راہ ہے، اسی کے اوپر پہ چلو تم۔ اس کے علاوہ ہم خود فیصلے کر لیں اپنے، ہم خود سمجھدار ہیں، خود اتنی عمریں گزار چکے ہیں، اپنے گریبان میں خود دیکھیں کتنی چیزیں ہم اپنی زندگیوں میں وہ کر رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کہیں۔ نکال دیجئے، ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس، ابھی بھی ہم ان چیزوں سے باہر آ جائیں، اس راہ کو اپنا لیں جو اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اسی کا حکم دیا گیا ہے، یہی کتاب ہے اور یہی سب کچھ ہے۔ نہیں مانیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ جمع کرے گا اس دن، اسی کی طرف لوٹایا جانا، اور پھر وہاں پہ جا کے جو ہے وہ ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے اوپر چلنے کی ہمت اور توفیق دے، اس کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت دے، اسی کو ہم اپنا ساتھی بنا لیں، یہی سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، باقی سب دھوکہ ہے، باقی سب فراب ہے، فریب ہے، سراب ہے، یہ صرف حقیقت ہے تو یہ قرآن ہی ہے۔ جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، الحمد لله رب العالمين۔